مع الله في لألآت النجوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کرنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کے موقع پر کیا طریقہ تھا، اور آپ علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی آتی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی، یا آپ کی زبان پر کلمات کیا ہوتے تھے، اس کے متعلق عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب خوشی ان کو نصیب ہوتی تو آپ خوشی کے موقع پر اکثر اپنی نگاہیں نیچے رکھتے تھے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت کی ذات کسی موقع پر خوشی نصیب فرماتا تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات جب کوئی خوشی نصیب فرماتے تو اس خوشی کے اثرات آپ کے چہرہ انور پر بھی ظاہر ہوتے اور آپ کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ روشن ہو گیا۔ تو جس طرح کے بدر کے مشورے کے موقع پر جب صحابی رسول نے کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ ہم تو ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی تھی، اللہ تیرے چہرے کو روشن رکھے جس طرح تو نے میرے چہرے کو روشن کیا۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب غصہ آتا تو آپ کا غصہ دیر سے آتا تھا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ یہ سب سے بہترین صورت ہے کہ غصے کا دیر سے آنا اور جلدی چلا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی سے ناراض ہوتے تھے اس سے اپنا چہرہ انور پھیر لیتے تھے۔ احادیث میں اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ آپ چہرہ انور پھیر لیتے تھے اس آدمی سے ناراض جس سے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کبھی اپنے ہاتھ مبارک اپنے سر پر پھیرتے تھے، کبھی اپنی داڑھی میں یوں انگلیوں سے خلال کرتے تھے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے یوں دیکھتے رہتے تھے۔ یعنی کہ اس حالت کے ساتھ نبی اسلام پر غم کے اثرات ہوتے تھے، تو یہ کچھ کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حرکات کے ساتھ زبان سے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس جملے کو بھی اپنی زبان سے بار بار دہرایا کرتے تھے، کیونکہ غم اللہ کی طرف سے آتا ہے تو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو ہمیں متوجہ بھی اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ جس طرح رسول پاک کی ذات کو اللہ کافی تھے مصیبت میں، اس طرح ہمیں بھی پریشانیوں اور مصائب میں اللہ ہی کی ذات کافی ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو ہم بھی وہی وظیفہ پڑھیں جو رسول پاک پڑھتے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارا اللہ اس مصیبت میں کافی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ سنتیں خوشی کے موقع کی اور غمی کے موقع بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی میں بھی اتباع سنت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں غم میں بھی اتباع سنت نصیب فرمائے، اور اللہ پوری امت کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پوری امت کی غموں سے نجات نصیب فرمائے، خواہ وہ غم دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يتساءل